ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 23 نومبر 2023 کو تھرسڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 72 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ پچھلی جو ہماری 71 نمبر کلاس تھی اس کے جو 55 منٹس تھے ان میں سے آلموسٹ 30 منٹس آدھی کلاس ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 کے کانٹیکس میں کور کی تھی، جو سورۃ النساء میں 2 دفعہ آئی تھی تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے سچی توبہ کر لی، وہ تو سورۃ الفرقان میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ الحمدللہ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص آخرت میں اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہو۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے معاف کر دے گا، لیکن وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو بے شک وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے جو اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہے۔ بس یہ جو آخری حصہ ہے نا، یہ دوسری آیت جو آتی ہے آگے چل کر سورۃ النساء کی آیت نمبر 116، اس میں آتا ہے وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، یہاں تک وہی ہے۔ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، تو وہ شخص گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا کر گر پڑا۔ تو جب وہ آیت آئے گی تو پھر ہم تفصیلی سی گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ الحمدللہ امید ہے کہ آج کی پوری کلاس ملا کر تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو ٹوٹل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اور کوئی شخص یہ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو شرک معاف کر سکتا ہے۔ یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے، کیونکہ یہ محال ہے، اور محال اور مقدور کو یہ
سمجھے کہ محال وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرماننٹلی اس چیز کو اس طریقے سے طے کر دیا ہے، اب اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کو بھیجے پیغمبر کے حیثیت سے؟ ایک تو امتی والا ہمارا عقیدہ ہے نا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہ تو فالو کریں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 394 نمبر، بخاری میں بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور اتریں گے اور ایک عادل حکمران کی حیثیت سے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کا قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی جزیہ دینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا، یعنی لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ البتہ جو مسلم کے الفاظ ہے نا 394 نمبر جو حدیث ہے، اس میں وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، یعنی وہ کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئیں گے۔ بس یہ ایک ایکسیپشن ہے، اگر کوئی شخص یہ اسٹیٹمنٹ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے اور اس سے ختم نبوت میں کوئی فرق نہ پڑے، یا اللہ تو قدرت رکھتا ہے کہ بھیج دے، تو ہم کہیں گے یہ محال ہے، اس میں اللہ کی قدرت کا نقص نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات بدلنے والی بات۔ جو جھوٹ بولے وہ اللہ ہی نہیں، اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، لہٰذا یہ چکر نہیں ہے کہ قدرت میں داخل ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے یہ اسٹیٹمنٹ دینا کہ اللہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جہنم میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے، تو ہم اس پہ کیا جملہ بولیں گے؟ یہ محال ہے، اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ قدرت میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے طے کر دی ہے محال کے طور پر، اس کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا خود گمراہی ہے، اور مقدور وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ نے ابھی تک کی نہیں ہے لیکن اس پر قادر ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے کہ ہم زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں، تو ہم کہیں گے ہمارے علم میں تو ایسی کوئی سیڑھی نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ کو قدرت حاصل ہے، اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزار سکتا ہے۔ فزیکل ورلڈ میں تو یہ پاسبل ہے ہمارے لیے، ہاں اللہ گزار سکتا ہے، لیکن کبھی گزارا ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی، تو ہم کہیں گے اگرچہ ایسی چیزیں ہوئی نہیں ہے لیکن یہ ہے مقدور، قدرت میں یہ پاسبلٹی موجود ہے، لیکن جس چیز کی پاسبلٹی قدرت میں داخل آپ نہیں کر سکتے، اب ظاہر ہے یہ بھی اسٹیٹمنٹ آپ دے دیں گے کہ اللہ کو قدرت نہیں ہے، تو وہ آپ پہ لوگ فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے حوالے سے، حالانکہ یہ ان کو نہیں پتہ، یہ باقاعدہ علم الکلام کی بحث ہے پوری۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے جو عوام الناس لے رہی ہے، اسی لیے آپ کو پتہ ہے غیر مسلم نے آج سے کئی سال پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اسی حوالے سے سوال کیا تھا، تو اس نے کہا تھا ہمارا قطعی مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے، بلکہ وہ چیز کر سکتا ہے جو اس کی قدرت میں داخل ہے، اور جو اس نے خود اپنے لیے مقرر کی ہے کہ یہ چیزیں محال ہے، وہ ہم اس کی قدرت میں داخل بھی نہیں کریں گے۔ اب یہ پیورلی ایک علمی بحث ہے۔ اب سعودی عرب کے جو ایک شیخ ہے، شیخ صالح فوزان کو کسی نے سوال کر دیا، ایک انٹرنیشنل اسپیکر ہے نام لیے بغیر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اور بس اسی اسٹیٹمنٹ کے اوپر انہوں نے کہا یہ بندہ کافر ہے۔ حالانکہ ان علماء کے پاس اگر کوئی فقہ ہوتی تو یہ سوچتے کہ اگر ایک انٹرنیشنل اسپیکر ہے جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، اس کو کسی کتے نے کاٹ دیا ہے کہ اس نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، یہ مجھے آ کر کوئی سوال کرے تو میں فوراً کہوں گا کہ جو بات کی ہوگی وہ محال اور مقدور کی کانٹیکس میں ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے تو سیدھا فتویٰ لگا دیا۔ میں پھر اس عرب کے مولانا پر میں نے گرفت کی، وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں بڑے لیول کے عربی مفتی ہے، تو پھر اہل حدیث میرے خلاف ہو گئے، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے شیخ ہے، ان کے بارے میں آپ نے ایسی بات کر دی۔ اس شیخ نے ایک مسلمان پہ
کفر کا فتویٰ لگا کر خود اسی طرف کفر لوٹا. اس کے ایمان کی فکر نہیں ہے, اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا, توبہ کروائے اس سے توبہ کروانے کے بجائے میرے پیچھے پڑ گئے. اس طریقے سے آپ کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے کیٹیگوریکلی. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر اور اے فاسق, تو دونوں میں سے ایک ہو گیا. اگر وہ کہنے والا درست تھا تو جس نے کہہ رہا ہے وہ ہو جائے گا, اور غلط کہنے والا غلط تھا تو پھر کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا. تو یہ محال اور مقدور کی چیزیں علم میں ہونی چاہیے. اکثر اس قسم کے سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ یہ کہیں ہاں بنا سکتا ہے تو دوسری قدرت کی نفی ہوگی کہ اٹھا نہیں سکتا. کتنے ٹرکی سوال ہیں. ایک طرف اٹھانے کی نفی ہوگی اور ایک طرف جو ہے قدرت کے حوالے سے نقص آئے گا. اچھا پھر تو بنا ہی نہیں سکتا, اور اگر بنائے گا اور خود نہیں اٹھا سکتا تو دوسری قدرت کی نفی ہو جائے گی, اور اگر نہ بنا سکے تو دوسری قدرت کی نفی ہو جائے گی. تو ان سارے سوالات کے جواب میں ہم کہتے ہیں محال, یہ محال ہے, یہ مقدور چیزیں نہیں ہیں. تو محال اور مقدور کے اعتبار سے کئی ایک چیزیں یہ اس وقت اوائل اسلام میں آ گئی جب علم الکلام کی چیزیں جو ہے فلسفہ کا نالج عربی زبان میں ٹرانسلیٹ ہوا بنو عباس کے دور کے اندر. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے بھی ساری بحثیں شروع ہو گئی, اور اسی وقت سے پھر اسماء اور صفات کے حوالے سے مسلمانوں نے کتابیں لکھنی شروع کر دی. استواء العرش کا عقیدہ, اس کے حوالے سے اختلاف, پھر اللہ تعالیٰ کی جو مزائد ہے انسان کے ساتھ. نحنو اکبرو اقربو الیہم من حبل الورید, ہم تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارے قریب ہوتے ہیں. یہ ساری بحثیں اس وقت پھر شروع ہوئی تو ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ ان کو جامعہ کہنا شروع کر دیا, دوسرے ایکسٹریم والوں نے مجسمہ کہنا شروع کر دیا, اور بحثیں آج تک چل رہی ہے. اہل حدیث جو ہے وہ حنفیوں کو کہتے ہیں یہ جامی ہے, اور حنفی ہے وہ اہل حدیثوں کو کہتے ہیں یہ مجسمہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد تجوید کر رہے, حالانکہ دونوں بالکل ایکسٹریم ہیں, دونوں اپنی اپنی جگہ درست بات کر رہے ہوتے, وہ بات کو سمجھنے میں فرق لگ جاتا ہے. اسی لیے ان چیزوں کو بحث نہیں بنانا چاہیے, نہ یہ ایسی کوئی چیز توحید کی چیزیں ہیں اور شرک سے متعلقہ ہے جن کو ظاہر بحث لایا جائے. بس محال اور مقدور کا فرق پتہ ہو تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے کلمات کا کوئی نہیں بدلے گا, یہ تو طے ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے کلمات میں بدلنے پر قادر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی قدرت کا نقص ہے. نہیں, بلکہ اس چیز کا نقص ہے کہ وہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے. بہرحال میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک شرک بہت سینسیٹیو ایشو ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہماری قرآن کلاسز میں بہت زیادہ توحید کے حوالے سے ایمفسائز کرتا ہوں, اور میں نے آج سے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی مسئلہ نمبر 3 کے نام سے, دعا صرف اللہ ہی سے. وہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے لیکچر. اور اس لیکچر کے اندر میں نے اپنا ایک ریسرچ پیپر جو وہ کور کیا تھا ریٹن فارم میں. سارا تو کور نہیں ہو سکا تھا, لیکن اس کے موٹے موٹے پوائنٹس میں نے کور کیے تھے. وہ ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے. یہ آلموسٹ 8 پیجز کا ریسرچ پیپر ہے, اور اس میں جتنے بھی دھوکے دیے جاتے ہیں عموماً توحید کے خلاف جو لوگ کھڑے ہیں شیطان کے بہکاوے کے اندر, ان کے ایک ایک چیز کا جواب اللہ کے فضل سے اس کے اندر موجود ہے. اگر آپ کو شوق ہے تو ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com سے اس کا PDF ڈاؤن لوڈ کریں, تو آپ PDF اس کا پڑھیں اور اپنا عقیدہ صحیح کریں. 8 پیجز کا تو انسان زندگی میں ایک دفعہ تو محنت کر کے پڑھ ہی سکتا ہے. میں نے اس لیے کوئی موٹی کتاب نہیں لکھی. میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں, اس کے اگینسٹ آپ 4 صفحے کے کتابوں پڑھ لینا
تو وہ تمام وسوسے اور وہ ساری چالاکیاں جو شیطان نے علماء سو کو سکھائی ہے عوام کو توحید سے دور کرنے کے لیے، ان کے جواب آپ کو کچھ کے مل جائیں گے، کچھ کے نہیں ملیں گے۔ اور کتاب پڑھنے کا کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ورنہ لوگ اللہ کی کتاب پڑھ لیتے اتنی موٹی۔ اسی لیے ہم ریسرچ پیپر چھوٹے چھوٹے لکھتے ہیں کہ میجورٹی ریسرچ پیپر ہمارے 4 پیجز کے ہے۔ صرف ایک کربلا والا ہے، وہ بھی علماء وہ کے فرقے کی وجہ سے تھوڑا بڑا ہوا ہے، 32 صفحوں کا تک پہنچا ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے کئی ایک حدیث کور کی تھی، اور چونکہ یہ آیت خود ہی بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، تو اس کے بعد کوئی آیت کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن پھر بھی میں کچھ آیت جو اس ریسرچ پیپر کے سٹارٹ میں نے لکھی ہے اصول برکت کے لیے، 2-3 آیت یہاں پہ ڈسکس کر لیتا ہوں، اس سے آپ کو مزید توحید کی اہمیت اور شرک سے سینسیٹیوٹی کا پتہ چل جائے گا۔ ایک تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88، جس میں اللہ تعالیٰ نے آلموسٹ بائی نیم 18 انبیاء کے نام ایگزیکٹلی ذکر کیے۔ قرآن میں انبیاء اکرام کے ناموں کا سب سے بڑا گلدستہ جو ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 نمبر، تو 88 نمبر آیت میں جا کر 18 انبیاء کا بائی نیم ذکر کرتے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فتویٰ سنایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے تو ہم ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیتے۔ اس سے زیادہ آپ کا اور میرا رب آپ کو کیسے سمجھائے گا کہ شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اور دوسری آیت جو اسپیسیفکلی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی، سورہ الزمر کی آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ وَلَا تَكُونَنَّ من الخاسرین۔ اے نبی تم فرماؤ میری طرف بھی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ ایک کانٹے کی بات وحی کی گئی تھی کہ بالفرض اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی سارے برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سارے انبیاء اور ظاہر ہے انبیاء کے ذریعے امتوں کو بھی، اور سر پھر جس شان سے عیسیٰ ابن مریم کا خطبہ آیا ہے نا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں، کیونکہ اس وقت انسانیت میں سب سے بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہے، ایک پیغمبر کے نام پہ کھڑا ہوا ہے۔ یار بت پرستی تو اس وقت دنیا میں ہارڈلی 80-90 کروڑ ہوں گے، وہ بھی آہستہ آہستہ سیکولر ہی ہو گئے، لیکن 1.25 ارب کرسچن شرک کر رہے ایک پیغمبر کے نام کے اوپر۔ اس میں پیغمبر کا کوئی قصور نہیں ہے، جیسس کرائسٹ نے کبھی ان کو شرک تعلیم نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرسچنس کو سمجھانے کے لیے اور عیسیٰ ابن مریم کی طرف سے صفائی پیش کرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ۔ یہ پروٹسٹنٹ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ عیسیٰ کی شکل میں دنیا میں اتر آئے۔ اگر آگے چل کر 73 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیتھولک کی بھی نفی کی ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بے شک وہ بھی کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہا ہے 3 خداؤں میں سے ایک ہے، یعنی گاڈ دا ہولی فادر، اور جبرائیل دا ہولی گھوسٹ، اور عیسیٰ ابن مریم دا ہولی سن۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں حضرت مریم کو ٹرینٹی میں شامل کیا گیا تھا، اور آج کی جو عیسائیت ہے اس میں حضرت مریم کو نکال کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ڈال دیا۔ بہرحال اللہ نے کہا یہ کفر ہے، یہ جو 72 نمبر آیت ہے نا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ اس کے بعد ہی اسی آیت میں فرمایا وَقَالَ الْمَسِيحُ، جبکہ عیسیٰ مسیح تو کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اسرائیل علیہ السلام کی اولاد،
उहबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, इबादत करो उस रब की जो मेरा भी रब है और तुम्हारा रब है। इन्नहु मा युशरिक बिल्लाह, बेशक जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, इन्नहु मै युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिम जन्ना व मावाहुन नार व मा लिज़ ज़ालिमीना मिन अंसार, ऐसा शख्स पे अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है और उसका क़यामत के दिन ठिकाना आग होगा और वहाँ उसका कोई मददगार नहीं होगा। हत्ता कि सही बुखारी मुस्लिम दोनों में ये हदीस है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर पैगंबर को एक ऐसी दुआ दी थी जो मकबूल दुआ थी, वो उसने इस दुनिया में ही मांग ली। अल्लाह ने उसी दुआ के अगेंस्ट, आपको पता है ना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अज़ाब मांग लिया था अल्लाह से अपनी कौम के अगेंस्ट, और मैंने वो अपनी दुआ संभाल के रखी है क़यामत वाले दिन के लिए, और इस दुआ के ज़रिए मैं अपने उम्मतियों की शिफात करूँगा। सलात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरी शिफात से मेरी हर उम्मती को नफ़ा पहुँचेगा सिवाय उस शख्स के जिसने दुनिया में अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क किया हो। हर एक को शिफा पहुँचेगी। बहरहाल अब ये चीज़ें तो बिल्कुल वाज़ेह थी, लेकिन उलमाए सू ने अवाम को ऐसे धोखे दिए कि आज तक अवाम उन धोखों से बाहर नहीं निकलती। कभी वसीला और कभी तवस्सुल के नाम के ऊपर जिसकी जायज़ सूरतें बहुत सारी है। इस तरह इस्तनाद का मसला, गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारना साबित किया, कभी बहाना किया अताई का और ज़ाती का, कभी फ़र्क डाला मुस्तकिल बिज़्ज़ात का और गैर मुस्तकिल बिज़्ज़ात का। ये सब कहानियाँ डाली है जो मैंने फ़क्तन मुख्तलिफ़ वीडियोस के अंदर कवर की है। ये रिसर्च पेपर पढ़ ले, आपको सब इंशाल्लाह पता चल जाएगा इस हवाले से। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुरान हकीम को वही मानना मोतबर है जो पहली दफ़ा कोई गैर मुस्लिम पढ़ के उसको उसका मायना ले। मुसलमान का पढ़ा हुआ मोतबर नहीं होगा, वरना मेरे भाइयों हज़ारों मुफस्सिरीन है जो कुरान की तफसीर लिख के मर गए, उनकी अपनी तौहीद ठीक नहीं हुई है, क्योंकि मक्खी पे मक्खी मारते रहे, अपने बुज़ुर्गों से सुना, उसी तरीके से आगे ट्रैवल किया। आप ईमानदारी से मुझे बताएं, आज मैं अगर किसी गोरे के सामने ये स्टेटमेंट रखूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करेंगे, क्योंकि मुजारे का सीख है, तुझसे मदद मांगते हैं, तुझी से मदद मांगेंगे, यानी दुआ, तुझसे दुआ करते हैं, तुझसे करेंगे। और आप उसको कहे कि इससे किसी बाबे को पुकारना साबित होता है, तो भी आपको कहेगा यार ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि तेरी ही, तो इसके बाद कोई और दूसरे की तो नफ़ी हो जाएगी। लेकिन आप पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम को मनवा के बताएं, कुरान के पहले सफ़े का टेस्ट पास करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे ऐसे बहाने आपको सामने रखेंगे जो किसी के दिमाग में भी नहीं आएगा, और इसलिए फिर वो आपको कहेंगे कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, वरना इंसान गुमराह हो जाता है। कुरान क्या किताबें गुमराही है? नौज़ुबिल्लाह, ये तो अकीदा है, कुफर है। अगर हम किसी काफर को कहे कि ये तो किताब है, ले लो, गुमराह भी हो सकते हो और हिदायत भी पा सकते हो, तो वो कहेंगे यार अपने पास ही रखी। लेकिन कुरान तो कहता है सूरह अल बकरा आयत नंबर 185 में, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, पूरी इंसानियत के लिए हदायत है और रोशन दलाइल है, हक और बातिल में तमीज़ करने वाली किताब है, अल फुरकान है। वो जो आया है युदिल्लु बीही कसीरा व यहदी बीही कसीरा, वो तो बात ही कुछ और थी। वो अल्लाह ने फरमाया ये है जो अहले ईमान है, जो बात मानने वाले हैं, वो कुरान पर अमल करते हदायत पा लेते हैं,
اور جو نہیں ماننے والے ہیں وہ اس پہ اعتراض نکالتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر نے سورت عنکبوت میں کیوں مثال بیان کی ہے مکڑی کی، اور مکھی کی سورت الحج میں کیوں بیان کی؟ تو اللہ فرماتا ہے ہم تو اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتے کہ ہم مچھر یا اس سے کسی ہلکی چیز کی، ہمارا مقصد بات سمجھانا ہے، جو اہل حق ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو بال کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے اور بھی دکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بات ماننی ہی نہیں ہے، اس لیے گمراہ ہوتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ یہ اگر کسی کو عقیدہ ہے نا کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، لیکن غیر محسوس طریقے سے یہی کر رہے ہیں۔ کوئی یہودی عیسائی آ کر ہمیں کہے قرآن اور حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جائے گے، تو ہم کہیں گے اوے لعنتی اللہ کے دشمن۔ لیکن وہی یہودی یا کوئی نامختون جس کے ختنے نہیں ہوئے ہیں، ہندو، خوبصورت سی داڑھی رکھ کر پگڑی پہن کر ممبر پر 25-30 سال تک مفتی اعظم بن کے کسی ملک کے اندر جمعے پڑھا رہا ہے اور لوگوں کو کہتا رہے کہ جی قرآن اور حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، تم گمراہ ہو جائے گے، نیچے والے سارے سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی میں کوئی یہودی چڑھ کے یہی کہے تو سارے کہیں گے لعنتی اٹھ، تو قرآن اور حدیث کا دشمن ہے۔ لیکن یہ جو دشمن ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ پاکستان میں کتنے مفتی نہیں پکڑے گئے رد الفساد میں، جن کے ختنے بھی نہیں ہوئے تھے، ہندو ایجنٹ تھے انڈیا کے۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں ان مفتیوں کی وجہ سے کتنے نمازیوں نے دوسرے نمازیوں کے ساتھ جھگڑا بھی کیا ہوگا کہ یار تمہیں تمیز نہیں ہے مفتی صاحب سے بات کرنے کی۔ کاش اس وقت انہوں نے ختنائیں چیک کر لی ہوتی تو بات یہاں تک مسئلہ ہی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پاکستان میں ختنے چیک ہوتے ہیں، جو علماء فساد مچا رہے ہوتے ہیں نا تو چیک کرتے۔ پرانوں کے تو اب ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے حکومت لیول پہ یہ علماء کو ڈگری دیتے وقت یہ بھی بیچ میں ایک ٹیسٹ ایڈ کرنا چاہیے۔ فوج میں بھی میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں تو علماء کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ نہ ہو کہ آئندہ سے ختنے کروا کے ایجنٹ لانچ کرے، پھر اگلا طریقہ آپ کو ہم ہی بتائیں گے کہ کیسے چیک کرنا ہے۔ پکڑے جائیں گے انشاءاللہ، پکڑے جاتے کہیں نہیں ہے۔ تو یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے اور اس طرح دھوکے دیتے ہیں۔ لیکن غیر مسلم جب پہلی دفعہ پڑھے گا وہ کہے گا یار واضح لکھا ہے عبادت بھی اللہ کی، دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ اب میں آپ کو 4 واقعات ایسے بتاتا ہوں اپنی زندگی میں توحید کے حوالے سے۔ یہ آلموسٹ 2010 کی بات ہے جب ہم نے نئی اکیڈمی بنائی تھی۔ اس وقت تو ہم چند ایک لوگ ہی تھے اور کبھی کبھار ہمارے دوستوں میں سے کسی کو پکڑ کے بھی لے کے آتے تھے۔ ان کے ساتھ آپ علمی مجادلہ کر لیں، جس سے مناظرہ کہتے ہیں علماء۔ تو ایک دفعہ ایک بھائی ایک شیعہ ذاکر کو لے کے آئے اور موضوع طے پایا یا علی مدد کے اوپر۔ بھائی ہمیں لبیک کا یا رسول اللہ، لبیک کا یا حسین، لبیک کا یا علی کہنے سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے، محبت کا اظہار میں آپ کر لیں، لیکن ونس آپ کو ان کو مدد کے لیے پکاریں گے تو ہم کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہوگی۔ یہ ہمارا اختلاف ہے۔ ہمارا یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی مشکل کشا آج کے ڈیٹ میں ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں تو تھے، ظاہر خیبر اکھاڑا انہوں نے، لیکن آج کے ڈیٹ کے اندر جب بندہ دنیا سے چلا گیا ہے تو آپ اسے نہیں پکار سکتے۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ بارش برساتا ہے، لیکن بارش ہم فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے۔ سورج کے ذریعے دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے اس کی روشنی کی وجہ سے، لیکن ہم المدد یا سورج کہیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اسباب کو پکار نہیں سکتے۔ اسباب صرف اختیار کرتے ہیں اور ظاہر ہے وہی کریں گے جو سامنے موجود ہے، اس کا قرآن میں حکم موجود ہے۔ وَتْآمَنُوا
अलल बिर्रा वला तकवा वला तामनु अलल इस्मी वल उद्वान। नेकी और परहेजगारी के काम में एक दूसरे की मदद करो और बुराई के काम में एक दूसरे की मदद ना करो। ज़ाहिरी असबाब है, बहरहाल वो वही रट्टा रटाएंगे, लेम एक्सक्यूजेस होते हैं इनके, वो ऑलरेडी हमने रिसर्च पेपर में डाले हुए। तो वो आए तो कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना आप किस तरह शिर्क कहते हैं। मैंने कहा गैरुल्लाह से मदद जो सामने है आप ले सकते हैं, ना हम गैरुल्लाह को पुकारने को शिर्क कहते हैं, ना हम ये कहते हैं कि कोई शख्स दूर से नहीं सुन सकता, अल्लाह चाहे तो सुना सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कीड़े की आवाज़ सुनवा दी थी। ये झगड़ा नहीं है कि दूर से कोई सुन नहीं सकता या किसी को ये कह के पुकार नहीं सकते। नमाज में हम पढ़ते हैं ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब तुम ये पढ़ोगे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन तो अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान में हर नेक बंदे तक तुम्हारा सलाम पहुंचा देगा। या रसूल अल्लाह कह के कोई सलाम भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह पहुंचा देता है। झगड़ा ये है कि मदद के लिए किसी को नहीं पुकारना, वो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कहते हैं जी कुरान में लिखा है गैरुल्लाह से मदद मांग सकते हैं। मैंने कहा कहाँ लिखा है? कहते वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। मैंने कहा ये तो तुमने कभी मांगी नहीं होगी, खुद भी इसका मतलब है अल मदद या नमाज, अल मदद या सब्र। सोच में पड़ गया। मैंने कहा अगला हिस्सा पढ़ो, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। कहता है जी मैं बड़े मौलाना को फ़ोन करता हूँ, आगा को फ़ोन करता हूँ, आगा को मिला है ना, फिर आगा के साथ उसने किया ना, मैंने कहा ऑन कर, आगा की बात भी सुना, स्पीकर ऑन कर। वो आगा ने भी पहले आयत पढ़ी वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। उसने कहा ओए आगा, इससे कहाँ गैरुल्लाह की मदद साबित होती है, हालांकि थोड़े देर पहले वो भी इससे साबित कर रहा था। एंड पे ये हाल हुआ उसका। उसने कहा हमारे बड़ों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा जवाब तो होता है जब कोई मसला हो, ये बिल्कुल वाज़ेह है एक चीज़ तौहीद के मामले में। तो ये मेरी ज़िंदगी के अच्छे वाक़यात में से एक वाक़या था। दूसरा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। ये बात है 2012 की। हम लोग I-10 की मस्जिद में नमाज उन दिनों पढ़ते थे, दारुस्सलाम मस्जिद अहले हदीस की मस्जिद, और पास हमारा एक मकान हमने किराए पर लिया हुआ था, बैचलर्स रहते थे हम। तो वहाँ पे एक शिया आलिम थे, मुहद्दिस आलिम जाकिर नहीं आलिम, फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। शुजा अब्बास साहब, तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया कि जी आएँ इफ्तार हमारे साथ करें। मैंने कहा ठीक है। 2-3 दोस्तों के साथ वहाँ 7-8 हमारे भाई बैठे हुए थे जो अहले तशय्युअ मकतब से थे। तो कहने लगे इंजीनियर साहब आप बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं तौहीद के मामले में, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, मैं भी सिर्फ अल्लाह को ही पुकारता हूँ, लेकिन आप ये ना कहा करें कि या अली मदद शिर्क है। आप ये कहा करें कि ये भी जायज़ है लेकिन बेहतर है कि अल्लाह को पुकारा करें। मैंने कहा यार तौहीद के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। हुसैन इब्ने अली ने गर्दन कटाई है तौहीद के लिए। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर तकलीफ़ उठाई है और सारे नबियों ने वो तौहीद को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो मैंने कहा ये वाज़ेह है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो वो कहते हैं जी तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं, ये तो नहीं है कि किसी और से नहीं मांगते। देखिए एक पढ़े लिखे बंदे को ज़ेब देता है कि जब तुझसे ही का क्या ये मतलब। मैंने खैर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कहा एग्री करता हूँ आपके साथ। मैंने कहा मेरे भाई कुरान ले आए और मैंने कहा ये आपको आपके जो स्टूडेंट्स हैं ना ये फ़ैसला करेंगे। मैं कुरान से एक आयत ऐसी निकाल देता हूँ जिसमें लिखा है और किसी ने नहीं मांगा,
मांगना, किसी से नहीं मांगना। वो लेके आए। मैंने कहा जनाब सूरह नमल खोले, पारा नंबर 20 का पहला सफ़ा निकाले और उसमें आप आयत नंबर 62 आप पढ़े। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मय युजीबुल मुद्दर्रा इरादा, भला बताओ तो कौन है मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को, दुआ को सुनता है। वयक्शफीसु, और उसे उसकी बात और उससे उसकी बुराई को, तकलीफ को दूर कर देता है। वयजअलुकुम खुलफाअत अर्द, और तुम्हें खलीफा करता है ज़मीन पे अगलों का, यानी तुम्हारे माँ बाप मरते हैं तो तुम खलीफा बनते हो, तुम मरते हो तो तुम्हारी औलाद। अह इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इला भी है जिसकी ये क्वालिटीज़ हो कि वो मुश्किल और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद सुने और उसकी तकलीफ़ को दूर करे। अलीलम मा तज़क्करून, लेकिन नसीहत तो बहुत ही कम लोगों को हासिल करते हैं। तो मैंने कहा अल्लाह ताला ने इसमें फरमा दिया है कि अल्लाह के सिवा अगर किसी और हस्ती के बारे में तुम्हारा ये अकीदा है कि वो तुम्हारी तकलीफ़ें दूर करती है और दुआ को सुनती है, तो गोया वो इला है तुम्हारा दूसरा, चाली इला तुमने बनाया हुआ, चाहे वो कोई पैगंबर हो, फरिश्ता हो, जिन हो या बुज़ुर्ग हो या बाबा हो, वो गोया आपने इला बना दिया। मैंने कहा जी बताएं, मैंने ये तर्जुमा सही किया। माशाल्लाह उनको फ़ारसी भी आती थी, अरबी भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, उर्दू भी आती थी। बेसिकली वो इंडियन कश्मीरी थे। कहते हैं तर्जुमा तो आपका ठीक है, लेकिन मैंने कहा लेकिन नहीं, आप अवहाम से फैसला करवाएं। लेकिन तो अब ख़त्म हो गया ना। वहाँ जितने बैठे थे उन्होंने कहा इंजीनियर साहब आपकी बात 100% ठीक है, इसमें बिल्कुल वाज़े मौजूद है कि आपने किसी और को नहीं पुकारना। तो अगर कोई ये कहता है या शेख अब्दुल कादर जिलानी अल मदद नाउज़ बिल्ला, तो वो गोया हज़रत अब्दुल कादर जिलानी को इला मान रहा है। कुरान ये कह रहा है, हाँ अल मदद के बगैर कह रहा है क़यामत तक कहता रहे, कोई नहीं सुनना किसी की, ना किसी ने जवाब देना। सूरतुल अहकाफ में आया है कि जिन हस्तियों को तुम पुकार रहे हो ना तो वो तुम्हारी आवाज़ सुनते हैं, उल्टा क़यामत वाले दिन तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। और इस तरह का टॉपिक कुरान में कई जगह आया है। तो ठीक है, आप लगे रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल मदद ना बोलें। आप मुझे भी पुकारते रहे दुनिया में कहीं बैठ के, मुझे भी नहीं पता चलना, ना मैंने आपको कोई जवाब देना है। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे अल मदद मेरी तकलीफ़ दूर कर दे, फिर ये मामला शिर्क में चला जाएगा। ख्वाह किसी मरे हुए को या कोई ऐसे ज़िंदा को पुकारे जिसे आप सामने देख नहीं रहे, या उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या फिर आप फ़ोन पे कम्युनिकेट करना, वो फिर असबाब में आ जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक तीसरा वाक़या आपको सुनाता हूँ। ये बात है 2012 की ही। हमारे ऑफिस में एक कुलीग थे, हम दूसरे किसी ऑफिस में गए हुए थे। हम दोनों तो वहाँ पे किसी दावत इस्लामी के एक भाई थे, वहाँ पे इमामत करवाते थे। तो उन्होंने देखा हमें सुन्नत के मुताबिक रफ़ई दिन से नमाज पढ़ते हुए। तो उन्होंने कहा कि ये कौन से नजदी है तो तुम्हारे पीछे भी नमाज पढ़ते हैं। हालांकि अहले हदीस के नज़दीक बरेलवियों के पीछे नमाज नहीं होती, बरेलवियों के नज़दीक उनके पीछे नमाज नहीं होती। तो इसीलिए उनके दिल में हमारे लिए नरमी पैदा हुई। करते करते फिर उन्होंने अपने घर दावत पे बुलाया लिया। हमने मौका गनीमत समझा और उन दिनों हमें शौक़ था चले लोगों से बात करें। गए इस नियत से कि तौहीद की बात करेंगे। उसने आगे से जाल हक निकाल दी मुफ्ती अहमदिया नईमी साहब की, जो हमने 1994 में पढ़ी हुई थी। उस जाल हक में जितने शैतानी वसवसे हैं ना तौहीद के ख़िलाफ़, उस सब का जवाब इस पॉम्फलेट दुआ सिर्फ़ अल्लाह से ही में मौजूद है। जनाब गुफ्तगू होते
کہتے ہیں قرآن سے کوئی ایسی آیت بتائے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے مانگنے کو منع کیا ہے۔ میں نے کہا موجود ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی، قد خلق من قبلی الرسول، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی عورت تھی۔ بیٹا اولو العظم پیغمبر، 5 پیغمبروں میں سے ایک محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح سیف اللہ اور عیسیٰ روح اللہ، یہ 5 اولو العظم پیغمبر ہے جو سورہ عاشورہ کے سورۃ الاحزاب میں اللہ نے بتایا ہے۔ کوئی پیغمبر ان کے لیول کا نہیں ہے، اس میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اولو العظم پیغمبر ہے، ماں اولیاء کی سردار، پیغمبر کی ماں، کون سا ولی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے جس کو اللہ نے چن لیا۔ آل عمران کو ان کے نام پہ سورت ہے۔ ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ مجھے ایک بیٹا ملے تو ہکل سلیمانی ٹیمپل آف سلیمان کی خدمت کے لیے میں اسے وہاں کے وفد کر دوں گی، وہ مجاور ہوگا وہاں کا، اور وہ درگاہ چلائے گا۔ درگاہ یعنی وہ پیری مریدی والی درگاہ نہیں، توحید والی۔ لیکن وہ بیٹی پیدا ہوئی۔ اللہ نے کہا کوئی بیٹا بھی اس بیٹی جیسا نہیں ہوگا جو ہم نے تجھے بیٹی دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے آگے اولاد کو ہم اور حضرت مریم خود جہان والوں کے لیے نشانی بنی ہے، کیونکہ وہ بغیر خامند کے ان کو اولاد ہوئی ہے۔ اس حوالے سے حضرت مریم خود بھی پوری انسانیت کے لیے نشانی ہے اللہ کی۔ پیغمبر نہیں تھی لیکن بہت بڑی نشانی تھی اللہ کی۔ یہ 3 ہی بندے ہیں، حضرت آدم، سیدہ مریم اور عیسیٰ ابن مریم، جن کے ساتھ یہ یونیک کیس ہے۔ آدم کے نہ ماں نہ باپ، حضرت مریم کو بغیر خامند کے اولاد، اور حضرت عیسیٰ کی ماں تھی، باپ کوئی نہیں تھا۔ اس حوالے سے ان تینوں کی آپ کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کانا یا کلانی نام، دونوں کھانے کے محتاج تھے۔ میں نے کہا دیکھ لو، اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی محتاج تھے، اور کس کے؟ روٹی کے۔ اب وہاں پہ کہتے ہیں پیغمبر روٹی کے محتاج تھے، تو پھر روٹی کا مرتبہ زیادہ ہو گیا۔ یہی کہانیاں ہے نا۔ اچھا جی، وہ چڑیا اڑ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ تو اڑے نا یار، دکھائے اڑ کے۔ تو اگلی بات ہے بزرگوں کے ماننے والے تو افضل ہے نا، اشرف المخلوقات ہے نا، تو کوئی ماننے والا ہی اڑ کے دکھا دے۔ یار چڑیا کو اللہ نے کیپیبلٹی دی ہے، انسان کو نہیں دی ہے۔ انظر کیفان بین لہم الآیات، تم دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر، پھر تم ان کی طرف دیکھو، انا یؤفکون، یہ کہاں گرے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس سے زیادہ میں کیسے سمجھاؤں کہ روٹی کا محتاج کوئی ہو اور اس کو مشکل کشا بنائے بیٹھے ہوئے۔ دیکھو ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں اور ان کا غیر الٹا ہی لگا ہوا ہے۔ اگلی بات، کل اتعبدونی من دون اللہ، اے نبی ان کرسچن سے کہو اللہ کو چھوڑ کے عیسیٰ اور اس کی ماں تم ان کی عبادت کر رہے ہو، ما لا یملک لکم برا ولا نفعا، جو نہ مالک ہے تمہارے کسی نقصان کے نہ کسی نفع کے۔ میں نے کہا دیکھ لو یہاں پہ آ گیا، کہتے ہم نبی علیہ السلام کی یا بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، یہاں تو آیا تھا عبادت کرتے ہیں ایسے کی۔ تو عیسائیوں کو اللہ نے اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ عبادت کرتے تھے۔ ہم تو نبی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور نماز میں عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا نہ، پرانی گلیاں، یعنی پرانی باتیں، پرانے بہانے، پرانے بزرگ۔ آگے پڑھ، میں نے کہا آگے پڑھ، ما لا یملی کا لکم ضرا ولا نفعا، عیسیٰ اور ان کی ماں
نہ تمہارے کسی نفع کے مالک ہے نہ نقصان کی۔ میں نے کہا عبادت کرنا چھوڑ، نہ کر عبادت اللہ۔ تو یہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اور اس کی ماں مشکل کشا ہے ہی نہیں۔ وہ بندہ چپ کر گیا، کیوں؟ کیونکہ جال حق میں صرف پہلے وسوسے کا جواب تھا، دوسرے کا ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اور مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ جب میں یہ آیت پڑھوں گا تو یہ یہی کہے گا، سر مجھ سے زیادہ بریلوی کو کون جان سکتا ہے۔ 31 سال شرک جو پھیلایا ہم نے، لیکن آپ دیکھیں حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں 6 سال بعد 40ویں نمبر پہ ترقی کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے۔ 6 سال تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب بات سمجھ میں آئی نا، پھر جناب آپ دیکھیں پھر انہوں نے لحاظ نہیں کیا کسی کا بھی۔ تو میں نے کہا دیکھ، ایک تو یہ مسئلہ ہے، مسئلہ حل ہوا، اور دوسرا دیکھ تجھے یہ پٹی پڑھائی گئی تھی کہ بت من دون اللہ ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ من دون اللہ نہیں کہہ سکتے۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ نے عیسیٰ اور ان کی ماں کو بھی کہا کل اتعبدونی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ ہستیاں ہیں۔ تو من دون اللہ پیغمبر بھی ہوئے، جبکہ ان کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا جائے۔ اچھا، اس میں پیغمبر کا قصور نہیں ہے، ویسے ہم بھی مانتے ہیں وہ اللہ کی پارٹی ہے، حزب اللہ ہے پیغمبر، اور جو شیاطین کی ہے اور ان کے فالوورز ہے حزب شیطان ہے، ان معنوں میں وہ اللہ کی پارٹی ہے۔ لیکن جب توحید کا معاملہ آئے گا نا، پھر جو پیغمبر بھی سامنے کھڑا کیا جائے گا نا، پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کرے گا۔ اور سورۃ المائدہ کی آپ آیت نمبر 17 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان اراد ان یہلک مسیح ابن مریم، اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، وامہ اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا اور جتنے زمین میں آباد ہے سب کو موت دے دے۔ موت تو پھر بھی سسٹیکیٹڈ ورڈ تھا، ہلاک کر دے۔ تم کہہ رہے ہو عیسیٰ اللہ ہے، اللہ چاہے تو عیسیٰ کو ہلاک کر دے۔ اچھا، غصہ عیسائیوں پہ ہے، اور ذکر کس کا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ دیکھ لے، اللہ نے توحید بیان کی ہے اور ان کے زوم میں گستاخی آٹومیٹیکلی ہو گئی ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب پیغمبروں کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا جائے گا، پھر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سمجھانے کا۔ ان سے ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں یار یہ کس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اربوں مخلوقات اس نے پیدا کی ہے، اس میں سے ایک عیسیٰ بھی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بہرحال یہ پھر جو ہمارے بریلوی بھائی تھے نا، یہ بھی لاجواب ہوئے۔ یہ آپ کو میں نے تیسرا واقعہ سنایا۔ چوتھا سنیں، 2017 کی بات ہے، انڈیا سے ہماری اکیڈمی میں فون آیا۔ ان دنوں ہمارے عثمان بھائی فون سنتے تھے، سارے کام اکیلے ہی یہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا انڈیا سے ایک فون آیا ہے ایک مفتی صاحب کا، اور وہ منظور الاسلام بریلی میں جو اعلیٰ حضرت کے مزار کے اوپر جو مدرسہ بنایا، جس کے نام سے دنیا میں بریلویت پھیلی، جس طرح 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا، یہ 1896 میں منظور الاسلام بریلی، وہاں سے کال آئی ہے ایک عالم دین کی، اور وہ کہتا ہے میں نے علی بھائی سے بات کرنی ہے، وہ میرے محسن ہیں، اور میں عموماً کوشش کرتا ہوں تھا کہ آخری درجے تک فون نہیں سنوں، لیکن یہ انہوں نے کہا عالم ہے، مفتی ہے، انڈیا سے، تو میں نے کہا کرائے بات۔
ان کو اگلے دن کا ٹائم دے دیا تو میں عثمان بھائی کے محلے میں جا کے عشاء کی نماز ادا کی. اس کے بعد فون آ گیا ان کا. اتنی دعائیں دے رہے تھے وہ, اور کہتے ہیں کہ میں سینکڑوں اسٹوڈنٹس کا استاد ہوں اور میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور میں نے منزل اسلام سے ڈگری لی ہوئی ہے. آپ کے ایک پیمفلٹ نے مجھے مسلمان کر دیا صحیح معنوں میں. میں نے کہا کون سا؟ کہتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے. میں نے آپ کا ایک کلپ سنا تھا اور اس میں آپ کہہ رہے تھے یہ آپ پڑھ لے, تو میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھا تو مجھے پتہ چلا سب سے بڑے شرک کے انمبردار ہی ہم ہیں. عالم ہو کر کہتا ہے. پھر میں نے اکتفا نہیں کیا, میں نے 30-35 علماء کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا اور کہا کہ ایک ضروری بات ڈسکس کرنی ہے. ان کے سامنے میں نے پیمفلٹ شروع سے آخر تک پڑھ لیا, جس طرح کہ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم پڑھ کے توحید بیان کی تھی. اب یہ پیمفلٹ جب کوئی پورا سن لے 8 صفحے ہی ہے, تو جتنی چالاکیاں ان کے بڑوں نے ان کو سکھائی ہوئی تھی نا. کہتے ہیں جب پیمفلٹ ختم ہوا تو میں نے کہا کوئی کویشچنز کسی بندے کا توحید کے حوالے سے غیر اللہ کے استناد کے مسئلے میں, تو سارے علماء نے اپنا سر پھینک لیا. انہوں نے کہا یہ جو کچھ اس نے لکھا ہے نا, اس بات کا کوئی جواب ممکن نہیں ہے. تو پھر وہ کہنے لگے یہ اعلیٰ حضرت کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ. ابو جہل ابو الحکام کہا جاتا تھا. نبی علیہ السلام کی بات اسے سمجھ نہیں آئی. ابو جہل تو ہم اسے کہتے ہیں نا بعد میں کہ وہ جہالت کے باپ, ورنہ وہ سب سے بڑا حکیم تھا. جس طرح ہم کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کو حکیم الامت, تھنک ٹینک, فیصلے بڑی بڑی پنچایت جو ہوتی تھی ان کے وہ فیصلے کرتا تھا ابو الحکم. ابو جہل اس لیے کہا گیا کہ یار اس کو نہیں بات سمجھ آئی, اتنا سیانہ بندہ. اور غلام سمیہ اور یاسر عمار ابن یاسر کے ماں باپ, ان کو بات سمجھ میں آ گئی. یہ تو اللہ کے فیصلے ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے یار اعلیٰ حضرت کو چھوڑو, سورہ التوبہ کی آیت نمبر 115 ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک ایک دفعہ حق واضح نہ کر دے. ہر شخص کی زندگی میں یہ موقع آنا ہے, تم پہ آئی ہے, تم قبول کرو. تو وہ لاجواب تو ہو جائے گیا, لیکن آئے بائے شائیں کرنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا یار اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں یہاں سے نکال دیں گے, ہمیں کون مسجد میں رکھے گا, اہل حدیث کے پاس جائیں گے وہ بھی ہمیں قبول نہیں کریں گے. سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے. خیر وہ کہہ رہا تھا یہ بہت اچھی چیز ہے اور ہم یہاں پہ دعوت کا کام کر رہے ہیں. مجھے صرف ایک کویشچنس کا آنسر نہیں مل رہا تھا کہ بھائی اس کو کیسے ہدایت مل گئی. میں نے کہا یار تم بھی تو مولوی تھے, تم نے اپنی نوکری کی فکر نہیں کی. کہنے لگا جی میں تو نوکری نہیں کرتا ہوں, میرا تو فرنیچر کا بزنس ہے. تو اسی لیے مجھے آخرت کی فکر اپنی تھی. اگر میں مسجد کا وہ والا ہوتا, وہ تو والنٹیرلی پڑھاتا تھا بچوں کو. تو کہتا ہے میں اس سے کماتا نہیں ہوں, میرا اپنا بزنس ہے, میں اس سے کھاتا پیتا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے مدرسے سے نکال دے تو میری روٹی تو نہیں بند ہونی. تو وہ میں بار بار کہتا ہوں نا, میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہے. میں دین کو بیچ کر اپنے لیے 1 روپیہ بھی کمانا حرام سمجھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ روٹی جب دین کے ساتھ جڑ جائے گی نا تو آپ کو کوئی پھر حق بات نہیں بتائیں گے, کیونکہ اسے فکر پڑ جائے گی کہ میرے ساتھ کیا بننا ہے. باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہے, لیکن میں آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر جو صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس کا بھی کچھ حصہ اسی 48 نمبر آیت پہ
لگائیں گے. کچھ امپورٹنٹ باتیں مجھے مزید ڈسکس کرنی ہے. یہ ایک حدیث آپ کے 3 عقیدے کلیئر کر دے گا. نمبر 1 عقیدہ علم الغیب، عقیدہ حاضر اور ناظر، اور نمبر 3 عقیدہ استناد غیر اللہ کے مدد کے لیے پکارنا، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا. ایک حدیث میں نے پیمپلیٹ میں یہی حدیث میں بھی ڈالی ہے. 70 صحابہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ایک قبیلے کے ساتھ جو نیو مسلم تھے. ان کی خواہش تھی کہ ہمیں آپ ایسے قاری حضرات دے جو ہمیں قرآن سکھائیں. انہوں نے دھوکے سے انہیں شہید کر دیا. ان میں سے ایک تھے حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو آخری میں قتل کیا گیا. جب وہ شہید ہونے لگے نا تو انہوں نے اس وقت ایک دعا کی. وہ الفاظ تھے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہم ان کے دین پر قائم ہے اور ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہے اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے. ہمارے حال کی اس خبر ہمارے نبی کو کر دینا. اور صحیح بخاری کے الفاظ ہے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام پہ غم کی کیفیت تھی، اور آپ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں کو ظلماً شہید کر دیا. دھوکے سے لے گئے تھے قرآن کی تعلیم کے لیے اور راستے میں مار دیا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کتنے دن قنوت نازلہ پڑی تھی 70 قاریوں کے قتل ہونے کے اوپر. یار اتنی محنت سے 70 بندے تیار کیے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب چند گنتی کے لوگ تھے جو حضور کے ساتھ تھے، تو اس میں 70 تو بہت بڑا فگر ہے نا. مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ تمہارے بھائیوں نے مرتے مرتے یہ دعا کی ہے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. ہم اپنے رب سے مل رہے اس حال میں کہ ان کے دین پر قائم ہے، تاکہ ہمارے نبی کو تسلی رہے کہ ہمارے آخری وقت تک حضور کا دین نہیں چھوڑا. ہم نے اتنی بڑی آزمائش میں کہ ایک ایک بندہ ہماری آنکھوں کے سامنے قتل ہوا ہے، اور آخر میں مر رہا ہوں اور میں بھی اپنی جان دے رہا ہوں، لیکن حضور کے دین نہیں ہم نے چھوڑا. ہمارے نبی کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا، اور اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہے اس تکلیف میں بھی، اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے. وہی یا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجی الی ربی کیرادی یتم مردیا فد کلی فی عبادی وت کھلی جنتی. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے. سر اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں بھی موجود تھے اس وقت بھی صحابہ ڈائریکٹ رسول اللہ کو پکارتے نہیں تھے، بلکہ کہا ہے اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دینا. ان کا عقیدہ نہیں تھا علم الغیب والا. دوسرا ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام یہاں موجود ہے، تو وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ حاضر اور ناظر ہے. جس طرح یہ کہتے ہیں کہ قبر اتھر کے اندر موجود ہے، لیکن وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہم سب کو. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ لے ہم جان دے رہے ہیں. اے اللہ ہمارے نبی کو بتا دینا. ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ بتائے گا تو پتہ چلے گا. نہ حضور یہاں پہ حاضر اور ناظر ہے، نہ علم غیب ہے، اور نہ انہوں نے حضور سے مدد مانگی. مدد بھی اللہ ہی سے مانگی. اور آپ دیکھیں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل ہمارے نبی کو خبر دے دینا. جبرائیل کو بھی مدد کے لیے نہیں پکارا. لہٰذا ہم کہتے ہیں یہ جو نعت ہے نا، فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، یہ بھی شرک کے الفاظ ہے. فرشتوں کو آپ کوئی پیغام نہیں دے سکتے. وہ ٹھیک ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے
सिहात करते हैं, मेरी उम्मतियों का सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं, जो हम पढ़ते हैं ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु नमाज में, लेकिन उनकी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है। आपने फरिश्तों को नहीं पुकारना। ये उसी तरीके से है कि मिकाइल बारिश बरसा दे कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है, ये वही है। ये कहानी शरीफ ही है। तो ना जिब्राइल को पुकार सकते हैं और ना मिकाइल को पुकार सकते हैं। अल्लाह ताला तो तौहीद के मामले में तो किसी को अपने साथ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, नॉट एट ऑल। तो ये हदीस मैं अक्सर कहता हूँ कि ये एक हदीस 3 अकीदे क्लियर करती है। इल्मुल गैब का अकीदा, हाजिर और नाजिर का अकीदा और गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारने का अकीदा। तीनों के तीनों अकीदे जो इन्होंने फ्रॉड पे मबनी है इनके, और जो जायज़ इसी सूरतों है वो हम मानते हैं। उस पे इल्मुल गैब पे मैंने 2 लेक्चर्स दिए हैं, मसला 6 से और 6b। 6 से इल्मुल गैब से मुतालिक है, 6b कश्फ इल्हम और ख्वाब से मुतालिक है, मसला नंबर 7 हाजिर और नाजिर के मुतालिक है, और इस्तनाद पे मेरा मसला नंबर 3 है, और उसी पे रिसर्च पेपर नंबर 3 है। दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। अभी भी कुछ चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं अगली दफ़ा डिस्कस करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक़ बात मैंने की अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए, और जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से बाहर कर दे, हमें मुआफ़ भी कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक़ बात मैंने कही हमें इस बात पे ख़ुद अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।